ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو، ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آزادانہ تحقیقاتی کمیشن بنا دو۔ دونوں باتوں کے جواب میں یہ کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا گیا اجازت نہیں ملی۔ آپ مذاکرات حکومت سے کرنے کو تیار نہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں؟ ہوں گے مذاکرات جب ماحول ٹھیک ہوگا۔ یہ قاعدے کی ایک بس کہنے کی بات ہے، بیٹھو گے بسکٹ کھاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بسکٹ کھانے سے، میز پہ چائے پینے سے نہیں ہوتا سب ٹھیک۔ یہ کہنا کہ ایک ٹرک آئے، اس کے ساتھ 40-50 ہزار لوگ ہوں، وہ ایک مخصوص جگہ آ کر اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک منظر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ ہم اس سے بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اپنے گھروں سے باہر آؤ، اپنی گلیوں میں، اپنے چوکوں میں کھڑے ہو اور اپنی آواز بلند کرو۔ سر بہت شکریہ وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گی، اگر کسی سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ بات کرے۔ کیا کہیں گے سر اس میں؟ دیکھیے ان کا یہ بیانیہ ہے، ہمارا بیانیہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت قبضہ ہے سیاست پر، تمام نظام پر، ان طاقتوں کا جن کا یہ آئینی فریضہ نہیں ہے، آئینی حق نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہمیشہ سے رہی ہے اس ملک میں۔ لہٰذا بات ان کو کرنی چاہیے جو فیصلہ ساز ہیں، اور ان سے بات صرف یہی کرنی ہے کہ آئین اور قانون کو آزاد کرو، عدلیہ کو آزاد کرو، اس نظام کو چلنے دو، آئین کے مطابق چلنے دو، ان بنیادی اصولوں کے مطابق جو علامہ اقبال کا خواب تھے، جو قائد اعظم کی جستجو تھے۔ ہم نے پاکستان کو آج ایک جیل بنا دیا ہے، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کو قبرستان بنا دیا جائے۔ تو ہم بامانی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر اس طاقت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو فیصلہ ساز ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گفتگو کر سکے اور فیصلے کر سکے۔ ہم نے دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں 5 نشستیں کی حکومتی ٹیم کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو، ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آزادانہ تحقیقاتی کمیشن بنا دو۔ دونوں باتوں کے جواب میں یہ کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا گیا اجازت نہیں ملی۔ اس تمام عمل کے دوران صاحبزادہ حامد رضا جو ہمارے وفد کا حصہ تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، ان کے گھر پر حملہ ہوا، ان کے مدرسے پر حملہ ہوا۔ تو مقصد یہ نظر آیا مذاکرات کا کہ دھونس کے نتیجے میں ہم سے کوئی ایسی بات لی جائے جو اصول کے خلاف ہے، جو عمران خان کے نظریے کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اصول کی بنیاد پر بات کریں گے۔ عمران خان جب اس مکالمے کا حصہ ہوں گے تب بات ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، ہفتوں مہینوں ان سے ملاقات نہ ہو اور باقی لوگ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک خلوص دل ہوتا ہے، نیت کا اخلاص ہوتا ہے۔ جب تک یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، بات یہی رہے گی جہاں ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ اگر وہ تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، تو کیا سر کس طرح نظام آگے چلے گا؟ کیا عمران خان کی رہائی اب اسی طرح تعطل کا شکار ہی رہے گی؟ دیکھیے تاریخ اپنے فیصلے کرتی ہے، ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑ رہے ہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ مقدمہ عوام نے جیتنا ہے، اور یہ ہوگا۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ عوام میں اور ریاست میں اتنی بڑی خلیج ہو اور نظام چلتا رہے۔ یہ ایک غیر مستحکم صورتحال ہے، یہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ایک صورتحال ہے، دھونس پر مبنی صورتحال ہے۔ تو پوری دنیا کو بھی یہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی لیے نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے۔ اس ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت بے یقینی کا شکار ہے۔ جو لوگ بھی اس ملک کی جانب دیکھتے ہیں ان کو نظر یہ آتا ہے کہ ایک سراب ہے، ایک ایسا نظام ہے جس کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے۔ تو کسی بھی ایسے ملک میں لوگ سرمایہ کاری کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیصل آباد، گجرانوالہ، جہاں آپ نظر ڈالیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، غربت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں ملک نے ہمیں ایک معاہدے کے تحت $3-4 بلین دے دیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی 350 بلین کی معیشت ہے، اکانومی ہے۔ آپ کے پاس 25 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ لوگ وہ ہیں جن کو آپ نوجوان کہتے ہیں، جن کو روزگار کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو روزگار مہیا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سب کے تناظر میں یہ تمام جو صورتحال ہے یہ عارضی ہے۔ تاریخ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، عمران خان نے آزاد ہونا ہے، اس ملک کے لوگوں نے آزادی پانی ہے۔
अच्छा सर, یہ بتائیں کہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، جو سینئر سیاستدان ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس ساری جو پینڈورا باکس میں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہی ہیں. آپ مذاکرات حکومت سے کرنے کو تیار نہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں. ہوں گے مذاکرات جب ماحول ٹھیک ہوگا. یہ قاعدے کی ایک بس کہنے کی بات ہے، بیٹھو گے بسکٹ کھاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بسکٹ کھانے سے، میز پہ چائے پینے سے نہیں ہوتا سب ٹھیک، جب تک آپ بنیادی اصولوں کو تسلیم نہیں کریں گے. سر بنیادی اصول بھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیے. ایک طرف سے آپ کی جماعت کے لوگ، بے شک آپ لوگوں کی جماعت کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن یوٹیوبرز ہیں، کچھ آپ لوگوں کی جماعت کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ابھی بھی سر آرمی، فیلڈ مارشل، ان سب کے خلاف کافی زیادہ بیانیاں یہ بیان ہیں. ذاتی انا کی بات ہے. کون کیا بات کرتا ہے یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کے مستقبل کے ساتھ. اگر آپ واقعی اس ملک کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصولوں پہ بات کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے ٹویٹ ایسی کر دی اس لیے ہم آئین بحال نہیں کریں گے، اس لیے ہم عدلیہ کو آزاد نہیں کریں گے. کوئی مہربانی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے. آپ نے آئین اور عدلیہ کو آزاد کرنا ہے. لیکن اس طرح کے سر یہ جو ٹویٹس اور یہ جو یوٹیوب دیکھیں کا یہ بیان، بالکل بےمانی بات ہے. نقصان تو پہنچایا. یہ صرف بہانے ہیں، یہ صرف بہانے ہیں. اگر اس ملک میں واقعتاً کوئی چاہتا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ملک شرافت کے تقاضے پورے کرے، تو اس کا ان ٹویٹ سے اور سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. 78 سال سے یہ ملک جبر کے تابع ہے نا. 78 سال سے ٹویٹس نہیں ہو رہی، 78 سال سے سوشل میڈیا نہیں تھا متحرک، 78 سال سے یہ جبر ہے. 78 سال سے الیکشن لوٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے. اس کا کوئی تعلق سوشل میڈیا سے نہیں ہے. یہ ایک بہانہ ہے جو اپنایا گیا ہے. اچھا آخر میں سر یہ بتا دیجئے گا کہ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بڑا احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا گیا، کوئی بڑا دھرنا جیسے 2024 میں کیا گیا تھا. 2026 کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ کیا اسی طرح یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ ایک ٹرک آئے، اس کے ساتھ 40-50 ہزار لوگ ہوں، وہ ایک مخصوص جگہ آ کر اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک منظر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ہم اس سے بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی ہر گلی، ہر چوک، ہر کوچہ جو ہے، وہاں لوگوں کو نکل کر اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے. قوموں کی تقدیریں تب بدلتی ہیں، قوموں کی تقدیر کو 1 یا 2 دن کے دھرنے سے نہیں بدلتی. قوموں نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہر سطح پہ یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ نے، میں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، سب نے یہ فیصلے کرنے ہیں. تو ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنا مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے ہیں. بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، خان صاحب ناحق جیل میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی جیل میں بیٹھی ہیں، بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، بشرا بی بی کی بیٹیوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. یہ تمام صورتحال پاکستانی قوم کے سامنے ہے اور پاکستانی قوم اپنا فیصلہ ضرور کرے گی. سر آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا اور آپ لوگ کافی عرصے سے بیٹھے ہی ہیں، لیکن اس بیٹھنے سے کیا آپ لوگوں نے کچھ حاصل بھی کیا ہے؟ ایک ملاقات تک نہیں ہو سکتی نا. آپ انتظار کیجئے، دیکھیں تاریخ اپنا دھارا بدلتی ہے. ہم کیا اس سے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر گڑ گڑائیں، ہم بھیک مانگیں؟ بھیک مانگنے سے آپ کو بھیک ہی ملتی ہے، آپ کو آزادی نہیں ملتی. آزادی جو ہے وہ کسی کی دین نہیں ہوتی، وہ آپ کو اصولوں پر کھڑے ہو کر حاصل کرنا ہوتی ہے. ہم اصولوں پر کھڑے رہیں گے، ہم گڑ گڑائیں گے نہیں، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. 2026 میں عمران خان باہر آتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ قوم کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ. لیکن ہم اصولوں سے نہیں ہٹیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی پتلی گلی سے کوئی بیک ڈور ڈیل کریں اور وہ کسی سرور پیلس میں پہنچ جائیں. یہ عمران خان نے کرنا ہوتا تو 2-2.5 سال پہلے کر لیتے. جس لوگوں کو یہ سیاست سے، جو لوگ اس کو سیاست کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی فراست کی سیاست ہے، وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں. یہ صرف ڈیل میکنگ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جو کسی اصول پر نہیں کھڑے ہوتے. عمران خان ایک اصول پر کھڑا ہے، وہ کسی محل میں جانے کے لیے نہیں کھڑا. اچھا آنے والے دنوں میں کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑا دھرنا بھی پلان نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ہم بالکل نکل رہے ہیں، ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. دھرنا اور احتجاج جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک مخصوص سے میں نے پھر جیسے کہ کہا ایک منظر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اپنے گھروں سے باہر آؤ، اپنی گلیوں میں، اپنے چوکوں میں کھڑے ہو اور اپنی آواز بلند کرو. اس سے زیادہ طاقتور بیزاری کا اظہار کوئی نہیں ہوتا. سر لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ لوگ بھی تو 1 سال سے باہر آ رہے ہیں، احتجاجوں میں بھی لوگوں نے اپنی جانیں تک دی. سر آپ لوگوں کے رہنماؤں نے بھی دیکھا، بیانات دیے کہ اتنے لوگوں کے شہید ہوئے، لوگوں کا کافی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود رہائی میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں ایک جبر کا ایک ماحول ہے، بے شرمی کا ماحول ہے. آپ اس کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہی کچھ کرنا ہے اور فتح یہیں سے آپ کو ملے گی. یہ تاریخ گواہ ہے اس کی. اگر ایک قوم منظم ہو کر
کھڑی رہے, یکسو ہو کر کھڑی رہے, اصول پر کھڑی رہے تو فتح اس کو نصیب ہوتی ہے. آپ مایوس مت ہوئیے. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.